اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ ترجمہ ہے، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، اور تم جو خرچ کرو گے اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ آیت بہت ہی فائدہ مند ہے، سمجھنے والی ہے اور عمل کرنے والی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم خرچ کرو، یعنی خرچ نہ کر لو جب تک تم اس میں سے جس سے تم محبت کرتے ہو، اپنی محبوب چیزوں میں سے اگر کوئی چیز خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، جب تک تمہیں نیکی کے صحیح اچھے بلند درجے تک تم نہیں پہنچ پاؤ گے۔ وما، اور جو کچھ تم خرچ کرو، من شیئن، کسی بھی چیز میں سے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، بہی، ساتھ اس کے، علیم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یعنی انسان اگر اپنی پسندیدہ چیز اٹھا کے اللہ کے نام پر دے دے گا تو یہ نہیں کہ اس نے اپنی اتنی پیاری چیز ضائع کر دی، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے اور اللہ کے پاس ہمارے اعمال جمع ہو رہے ہیں۔ تو اس آیت کو ہم سمجھتے ہیں مزید، لن تنالو، یہ لن کس لیے آیا ہے؟ تاکید کے لیے آیا ہے، یعنی کہ تم ہرگز نہیں، تنالو پہنچو گے، پاؤ گے، تم ہرگز نہیں پالو گے، تم ہرگز نہیں پہنچو گے، تم ہرگز نہیں حاصل کر سکتے ہو کس چیز کو؟ البر کو۔ البر کیا ہے؟ جسے میں نے بتایا کہ نیک بننا، نیکی کرنا، بھلائی کرنا، نیک برتاؤ، نیکی کی وسعت، یہ سارے معنی اس میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو کسی کام کو احسان کے درجے سے کرنا، بہترین طریقے سے کسی کام کو کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ نیکی کا درجہ، یعنی افکورس اچھے کام کو، کسی اچھے کام کو بہت بہترین طریقے سے کرنا، یہ بھی البر ہے۔ پھر کسی کام، اپنے اسلام کو بہترین بنانا، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو ہم اپنی فرما برداری اللہ کے لیے، اپنی فرما برداری اللہ کے لیے، اپنے دین، اللہ کے دین پر چلنے کو بہترین سے بہترین بنا لیں، تو یہ کیا ہے؟ البر ہے، ٹھیک ہے؟ بہترین، اچھے طریقے سے نمازیں پڑھے، اچھے طریقے سے ساری عبادات کرے، اچھے طریقے سے بندوں کے معاملات کا خیال رکھیں، یہ سب کیا ہے؟ البر ہے۔ اسی طرح احسان کا درجہ، حدیث میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عبادت میں احسان کا درجہ وہ ہے کہ انسان ایسی عبادت کرے، اس طرح سے عبادت کرے، اس طرح سے نماز پڑھے جیسے کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ سامنے ہے اور ہم اس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ نماز جس میں انسان کا اتنا یقین ہے اللہ پر کہ جیسے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اس کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ بھی البر ہے، احسان کے درجے پہ عبادت ہے۔ گویا کہ بر میں انسان کے اعتقادی چیزیں بھی آ جاتی ہے، جیسے کہ عبادت ہے، اللہ کے حق کو ادا کرنا، تو اس میں بھی بر کا درجہ ہوتا ہے، اور جو عملی چیزیں ہیں جیسے کہ بندوں کے حقوق ادا کرنا، معاملات کرنا، ہمارے زندگی کے روزمرہ کے معاملات میں اچھے طریقے سے کرنا، تو وہ عملی دونوں بھی، اعتقادی اور عملی دونوں قسم کی نیکیاں البر میں آتی ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں کہ تمہیں اگر نیکی کا درجہ، بلند درجے پر تم پہنچنا چاہتے ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو تنفقو، انفاق کیا ہے؟ انفاق خرچ کرنا، نفقہ سے ہے خرچ کرنا، یا صرف دیکھیں من ما جو ہوتا ہے نا، یہ
بہت وسعت ہوتی ہے، اس میں کوئی بھی چیز آ سکتی ہے. ماں میں صرف مال ہی نہیں ہوتا، ماں جس میں سے تم اس میں سے جو یہاں پر جو بہت عام معنی میں، یعنی کہ کوئی بھی چیز انسان اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور وہ چیز اسے محبت ہے، کوئی بھی کام، مثال کے طور پر صرف مال نہیں ہے، انسان کا علم ہے، انسان کی جسمانی قوت ہے جس سے وہ دوسروں کی مدد کرے، علم جس سے دوسروں کو فائدہ دے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ ایسی خوبیاں دی ہو، ایکسپرٹیز دی ہوئی ہو جس کے ذریعے ہم لوگوں کے لیے فائدہ کریں، تو یہ ساری چیزیں نفق میں آ جاتی. یعنی انسان یہ نہیں کہ جو اچھا مال ہی خرچ کرنا ہے، تو جس کے پاس بہت مال نہیں ہے وہ تو کہے کہ مجھے تو اس آیت پر کچھ عمل نہیں کرنا. نہیں، اس میں ہر طرح کے جو بھی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہے، چاہے جسمانی قوتیں ہیں، چاہے ذہنی صلاحیتیں ہیں، چاہے دماغی قوتیں، چاہے علم ہے، چاہے مال ہے، ہر چیز. لیکن مال جو ہے وہ زیادہ اس میں مال کی طرف زیادہ معنی ہے، لیکن جنرل معنی اس میں ساری نیکیاں، ساری قسم کی انسان کی جو بھی نعمتیں ہمارے پاس ہے ان میں سے انسان اس طرح سے کرے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے. تو یہ تنفقون میں یہ سب آ جاتا ہے. کس طرح سے رہیں میرے ساتھ اللہ تعالیٰ، کس طرح سے مجھے کیسی زندگی دے، مجھے بندے میرے ساتھ کیسا، اللہ کے بندے میرے ساتھ کیسا سلوک کرے. اگر انسان یہ سوچے اور اس کے بعد وہ دوسروں سے ویسا ہی معاملہ کرے جو وہ دوسروں سے ایکسپیکٹ کرتا ہے، تو یہ بھی مطلب لیا جا سکتا ہے اس سے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں ہم کیا چاہتے ہوتے ہیں لوگوں سے. ہم لوگوں سے یہ چاہتے ہیں لوگ ہم سے عزت کا معاملہ کریں، ہم سے عزت سے ہمیں عزت دے، احترام دے، ہماری بے عزتی نہ کرے. پھر اسی طرح ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں وہ ہمارے حقوق کا خیال رکھیں، ہمارے ساتھ زیادتی نہ کریں، ہمارے حق میں کمی نہ کریں. اسی طرح ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت سے معاملہ کریں، نرمی سے معاملہ کریں، سختی اور نفرت سے معاملہ نہ کریں. اسی طرح ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے جو آس پاس لوگ ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، جن سے میرا تعلق ہے، میرے فرینڈز ہیں، وہ سب مجھے میری سوچ کا خیال رکھیں، میری پسند ناپسند کا خیال رکھیں. دیکھیں مثال کے طور پر بعض اوقات ہمیں یہ امید ہوتی ہے اپنے پیاروں سے کہ وہ ہمیں پوچھے بغیر ہمارے لیے کوئی ایسا کام کرے جو ہمیں پسند ہے، تو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے نا. ہمارے کہے بغیر کوئی اگر ہماری خواہش پوری کر دیتا ہے تو وہ زیادہ خوشی کی بات ہوتی ہے. اسی طرح اہم معاملات ہیں تو ہماری رائے پوچھے بغیر کوئی کام کر لیتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، مگر کوئی ہمیں اپنی رائے میں شامل کرتا ہے، جو ایسے معاملات ہیں جس سے ہمارا بھی تعلق ہے، تو کوئی ہم سے رائے لے کر کام کرتا ہے تو ہمیں زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو اسی طرح یہ ساری باتیں ہم چاہتے ہیں اپنے لیے. ہر انسان یہ باتیں چاہتا ہے کہ مجھے اس طرح سے میرے ساتھ معاملہ کیا جائے، مگر پھر ہمیں یہاں اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں پھر اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا میں لوگوں سے اسی طرح کرتا ہوں یا کرتی ہوں جس طرح سے میں چاہتی ہوں، چاہے سامنے والے نے میرے حقوق ادا کیے یا مجھے ایسا سلوک کیا یا نہیں، مگر کیا میں نے اپنی طرف سے لوگوں سے ایسا معاملات کیا. اگر میں ایسا کرتی ہوں تو پھر میرا معاملہ اللہ کے نزدیک احسان والا معاملہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک میرا نیکی والا معاملہ ہے. اگر میں اپنے آس پاس کے لوگوں سے اس طرح سے احتیاط سے معاملہ کرتی ہوں تو دیکھیں ہمیں تو اپنے اعمال کا بدلہ ملنا ہے. اگر جہاں تک دنیا میں تو خیر انسان کو یہ ہوتا ہے کہ جو میرے ساتھ جیسا کرے میں ویسا کروں، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ٹھیک ہے، انسان ظاہر ہے کہ جو انسان آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اس کی بہت عزت تو کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن انسان اللہ نے اجازت دی ہے کہ جیسا ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو اس حد تک ہم زیادتی کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم احسان کا رویہ کریں اور ہم وہ رویہ ان کے ساتھ کریں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے کیا جائے، تو یہ البر ہے، یہ نیکی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ احسان کا درجہ ہے اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے. تو یہ ساری چیزیں اس بر میں یہ چیزیں شامل ہیں. اچھا، اب دیکھیں جب یہ
حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ روایت کی ہے، بخاری کی حدیث ہے، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جو اپنے لیے چاہتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے چاہیے. یعنی کہ اصل میں بر اور نیکی کا معاملہ لوگوں سے کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. تو جس حد تک ہم لوگوں سے بر اور نیکی سے معاملہ کریں گے انشاءاللہ ہمارا ایمان بڑھے گا، کیونکہ ایمان جو ہے اس میں یہ کنڈیشن ہے، ایمان کے جز ہے. اور ایمان کے جز میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم وہ اس طریقے سے دوسرے مسلمانوں سے تعلق کریں جیسے کہ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سارے مفہوم اس میں. اچھا، تو اگر ہم اس کو مالی انفاق سمجھ لیں کہ مال خرچ کرنے کی بات اگر سمجھ لیں یہاں پر، تو مال میں سے اپنی قیمتی چیز ہمیں دینی ہے. جیسے دیکھیں ہمارے پاس بہت سی چیزیں ہوتی ہیں نا، اور ہمیں بعض اوقات ہم جو کچھ چیزیں اتنی پسند ہوتی ہے کہ ہم ان کو لوز کرنا گوارا نہیں کرتے. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے پاس ہمیشہ رہے. تو اپنے مال میں سے ایسی کوئی چیز اللہ کے لیے صدقہ کرنا، تو یہ یہاں پر ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ایسی چیز کوئی اللہ کے لیے خرچ کرو جس سے تمہیں بہت محبت ہے. تو کیوں ہم ایسا کریں؟ کیونکہ دیکھیں جنت جو ہے وہ ہمارے اعمال، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخرت میں ہمارے ساتھ جو معاملہ کیا جائے گا وہ ہمارے دنیا کے اعمال کے مطابق ہوگا. تو اگر ہم نے اتنے احسان کے درجے پہ کام کیے ہوگے تو اتنا ہی ہمیں بلند درجات ملیں گے. اچھا، بعض لوگ اگر انسان یہ سوچے میرے پاس بہت مال نہیں ہے، میں بہت غریب ہوں، تو پھر میں کیا کروں؟ میں تو اس آیت کے لحاظ سے میں اجر نہیں کما سکتا کہ میرے پاس تو صرف اپنی ضروریات کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی نیت دیکھتا ہے. اگر ایک انسان غریب ہے، فقیر ہے، بہت ہی کچھ بھی نہیں اس کے پاس، مگر اس کے دل میں تڑپ ہے کہ کاش میرے پاس کوئی ایسی چیز آئے جو میں اللہ کے لیے خرچ کر دوں، اللہ کے نام پر خرچ کر دوں، تو چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر وہ دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کر اس کو اجر دیتا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک غریب آدمی ہے، وہ صرف ایک کھجور کسی کو کھلا دیتا ہے، مگر اس کی نیت اتنی زیادہ اچھی ہے کہ اللہ میرے اس صدقے کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہترین اجر دے، اور وہ کھجور ہی ہے وہ جو اس کے پاس ابھی ایک کھجور کے سوا وہ کسی کو کچھ اور نہیں دے سکتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اس صدقے کو کہیں زیادہ پسند کرتا ہے کہ ایک امیر آدمی بہت زیادہ مال خرچے مگر اس کے دل میں یہ ہو کہ مجھے لوگ بھی پسند کرے، اس کے اندر تھوڑی ریاکاری بھی آ جائے کہ لوگ بھی میری تعریف کرے کہ میں بہت شقی ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے خرچ سے نسبت ایک نیت، خالص نیت کے ساتھ چھوٹا سا خرچ جو ہے وہ زیادہ پسند ہے. کچھ بھی نہیں کر سکتے تو لوگوں سے مسکرا کر ملے، لوگوں کو اس طرح سے ویلکم، گرم جوشی سے ملے کہ لوگ ہم سے مل کے اچھی فیلنگ حاصل کرے، لوگ خوش ہو جائیں. دیکھیں ایک انسان کا موڈ خراب ہے، منہ پھلا کے انسان پھر رہا ہے، تو اس کو صرف چہرہ دیکھ کے ہی ہمیں اذیت ہوتی ہے. ہم گھر میں اگر ہیں، کسی کے ساتھ ہیں، کوئی فرینڈ ہے، کوئی رشتہ دار ہے، اب جب دیکھو جب ان کا منہ پھلا ہوا ہوتا ہے اور موڈ خراب ہوتا ہے تو خالی اس کے موڈ کو چاہے وہ ہمیں کچھ کہے نہ، مگر وہ بس چہرے کے تاثرات سے ہی دل خراب ہوتا ہے. لیکن اس کے بجائے اگر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، ویلکم انداز ہے اس کا، تو اس کو دیکھ کے انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک صدقہ ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی طرح سے اجر دے دیتا ہے اگر ہماری نیت اجر حاصل کرنے کی ہو. جیسے مثال کے طور پر حدیث میں ہے کہ جو پہلے مسلمان تھے جنہوں نے اسلام کو پھیلانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ساتھ دیا جب کہ اسلام ابھی بہت کمزور حالت میں تھا، تو ان کا ایک معمولی صدقہ اور ان کی معمولی جو بھی انہوں نے مدد کی اس دین کی، وہ آج کے زمانے میں یا بعد میں حالات آئے جب کہ اسلام پھیل چکا تھا اور مضبوط ہو چکا تھا، اس وقت کوئی ڈھیروں مال بھی اگر دے دیتا صدقہ، لیکن اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا تھا جنہوں نے اس وقت اسلام کے لیے قربانی دی جبکہ اسلام کو سخت ضرورت تھی، اسلام کمزور. مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری
کن حالات میں ہم نے کام کیا اور کس نیت سے کیا، یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھتا ہے۔ پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ اس میں صرف مال ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ما تنفقوا من شیء، تو اس میں تم جو خرچ کرو، تو یہ من لگا کر اللہ تعالیٰ نے اس کو عام کر دیا، من شیء، کوئی بھی چیز، تو گویا کہ اس میں میننگ اور زیادہ، ماں اور من جو ہے نا وہ جب آتے ہیں تو وسعت آ جاتی ہے کہ جو بھی چیز ہو تو اس سے چھوٹی سی چھوٹی چیز کا بھی اجر و ثواب کئی گنا ہو سکتا ہے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتے ہیں، ہماری نیت، ہمارا اخلاص اور کن حالات میں ہم نے وہ خرچ کیا وہ دیکھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم اب اس آیت کا یہاں کیا تعلق ہے قرآن سے؟ ہم جو پچھلے اسباق سے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، تو یہاں پر اس آیت کا کیا تعلق ہے؟ تو دیکھیے پیچھے ہمیں بتایا گیا کہ قیامت میں کوئی چیز کافروں کو اللہ کے عذاب سے نہ بچائے گی، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس دن صدقہ، خیرات یا کوئی نیک عمل کرنے کا موقع دیا جائے گا کہ انسان اللہ کو راضی کر لے اور خود کو عذاب سے بچا لے۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کا موقع صرف اسی دنیا میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے خلوص سے، اور جو بھی نیک اعمال یا صدقہ خیرات کر سکتے ہو اس دنیا میں کر لو۔ اور یہ ظاہری بات ہے، یہ صرف کافروں کے لیے نہیں ہے، ان مسلمانوں کو بھی یہی سوچنے کا ہے کہ ہمیں جو بھی کرنا ہے آخرت کے لیے وہ اس دنیا میں کرنا ہے۔ آخرت میں تو انسان عمل سے نہ، قبر میں بھی اگر ہزاروں سال بھی قبر میں پڑا رہا ہے تو وہ ایک سبحان اللہ کہہ کر بھی اپنا اجر نہیں بڑھا سکے گا، بس جو اجر اس نے حاصل کر لیا دنیا میں اعمال کر کے بس وہی رہے گا۔ تو انسان جو بھی نیک اعمال، صدقہ خیرات ایمان کے ساتھ اس دنیا میں کرے گا، اس کو آخرت میں اس کے اعمال کا پورا فائدہ دیا جائے گا، اور اجر اللہ کی رحمت، جنت نصیب ہوگی۔ یعنی کہ جنت اللہ کی رحمت ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہم سے راضی ہو گئے ہمارے رخصت تک تو ہمیں جنت ملے گی۔ تو یہ پیچھے سے تعلق تھا، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے اب بتایا گیا اس آیت میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہمارے لیے کہ اگر اللہ کی خوشنودی اور جنت تم کو چاہیے تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی مرغوب پسندیدہ ترین چیز کو تمہیں خرچ کرنا ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے اس پر فوراً عمل کیا۔ دیکھیے صحابہ کرام ایسی جماعت تھی جو کہ ہر قرآن کو اس طرح لیتے تھے کہ ایک بس بات آئی اور انہوں نے اس پر پورا فوراً عمل کیا۔ تو دیکھیں اس کے بارے میں کیا مختلف صحابہ کے اعمال بتائے جاتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری تھے، ان کے پاس ایک پسندیدہ باغ تھا، تو انہوں نے وہ پورا باغ سے ان کو بہت پسند تھا، بہت محبت تھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس باغ میں اکثر جاتے تھے کیونکہ وہ بہت خوبصورت باغ تھا اور اس کے کنویں میں پانی بھی بڑا اچھا آتا تھا۔ تو حضرت رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرا یہ باغ میں اللہ کے نام پر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ان کو کہا کہ آپ یہ باغ جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دیں۔ تو دیکھیں انہوں نے فوراً سے اپنے چچا زاد بھائیوں اور رشتہ داروں میں یہ باغ کو بانٹ دیا۔ تو یہاں پر دو چیزیں سوچیں، رشتہ داروں میں بانٹنے کے لیے ان کو کہا۔ تو دیکھیں رشتہ داروں کو بعض اوقات اپنی چیزیں دینا، انسان کو بعض اوقات تو بہت محبت ہوتی ہے رشتہ داروں سے اور ہم ان کو کچھ بھی دے دیتے ہیں۔ بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جن سے ہمارا دل خراب ہو جاتا ہے تو ہم ان کو تھوڑا سا بھی کچھ دیتے ہوئے ہمارا دل نہیں چاہتا۔ حسد بھی کبھی ہوتا ہے، کبھی آپس میں جیلسی ہوتی ہے، کبھی آپس میں کھچاؤ ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ رشتہ دار کو صدقہ دینے سے دوہرا اجر ملتا ہے، ایک تو صلح رحمی کا اور ایک صدقہ کرنے کا۔ تو کسی غیر کو دینے سے رشتہ دار جو ضرورت مند ہے ان کو صدقہ کرنا، ان کو دینا بہت زیادہ اجر و ثواب کا کام ہے، اس میں دوہرا ہو جاتا ہے ثواب۔ تو حضرت ابو طلحہ نے فوراً اس باغ کو اپنے رشتہ داروں کو دے دیا۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر نے
اپنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی پسندیدہ لونڈی کو آزاد کر دیا. اس لونڈی کو بہت پسند کرتے تھے، لیکن جب یہ آیت سنی تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ اور تو نہیں مگر اس لونڈی سے مجھے بہت پیارے، تو میں اس کو آزاد کرتا ہوں اللہ کے راہ میں. اسی طرح حضرت زید بن حارثہ نے اپنا پسندیدہ گھوڑا دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے کو حضرت زید بن ثابت کے بیٹے کو گفٹ کیا. تو حضرت زید بن ثابت کو تھوڑا سا دل میں پریشانی ہوئی کہ لو میں نے تو اللہ کی راہ میں دیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو میرے بیٹے ہی کو دے دیا، تو پھر میرا اجر تو نہیں ملے گا مجھے، کیونکہ یہ تو میرا ہی بیٹا ہے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ رشتہ داروں کو دیجیے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ نے آپ کا صدقہ قبول کر لیا. تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ انسان کو اپنی چیز لوز بھی کرے اور اس کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم کچھ بھی خرچ کرتے ہو، کچھ بھی کرتے ہو، تو اللہ تو جانتا ہے، گویا کہ ہماری قربانی رائے گا نہیں جاتی. ٹھیک ہے، ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور جب بھی کوئی نیک کام کریں پوری تسلی سے کریں کہ ہم اگر محنت کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں یا ہم اپنے مال کو خرچ کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو انشاءاللہ اللہ ضرور قبول کرے گا. دیکھیں جتنا، اور اگر جب ہم اس سے ایک اور فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی کوئی پسندیدہ چیز قربان کرتے ہیں تو اس اللہ کو رضا کے لیے تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے. ٹھیک ہے، انسان آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں تو بڑی دل میں خوشی ہوتی ہے، اللہ سے قربت محسوس ہوتی ہے. تو اپنی پسندیدہ ترین چیز جب ہم اللہ کی راہ میں دیں گے تو اسی حد تک ہمارا ایمان بھی بڑھے گا، اور جتنا ایمان زیادہ ہوگا، جتنی اللہ سے ہمیں محبت ہوگی، اتنا انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم اپنی چیزوں کو پکڑ کر نہ بیٹھے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہمیں کب اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. تو جو کچھ ہم نے اس دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے دے دیا وہی اصل میں ہمارا مال ہے، وہی ہمیں کام آئے گا آخرت میں. ہم جس مال کو دنیا میں پکڑ کر بیٹھتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہم کب رخصت ہو جائیں گے، تو وہ مال ہمارے کوئی کام کا نہیں ہے، وہ پھر ہمارے وارثوں کے مال ہو جائے گا. تو یہ سارا اس کا وہ ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ صرف ایسی ہی صدقے کو پسند کرتا ہے جو ہمیں بہت پسند ہو، اور کیا ہم اپنے پاس بعض اوقات ہمارے پاس بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہماری ضرورت سے زائد ہوتی ہیں مگر اچھی چیزیں ہوتی ہیں، کسی کے کام آنے والی چیزیں ہوتی ہیں، تو کیا ہم اس کو صدقہ کر سکتے ہیں؟ تو ہاں، ہم اس کو بھی صدقہ کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی استعمال شدہ چیز بھی اگر کسی کے لیے فائدہ مند ہے تو ہم اس کو بھی اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں، اس کا بھی اجر ثواب ہے. مگر یہاں پر ایک اعلیٰ درجہ بتایا گیا. ٹھیک ہے، کہ ہم ایک اعلیٰ نیکی کا اعلیٰ درجہ بتایا گیا. لیکن چیزوں کو گھر میں جمع کیا ہوا ہے، بہت ساری چیزیں پڑی ہیں اور کبھی استعمال نہیں ہوتی، اب ان کو پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ ٹھیک ہے کبھی کام آ جائے گی. اس سے بہتر ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے کوئی ایسی صورت نظر آئے کہ ہاں یہ کام یہ میری چیز کسی کے کام کی ہے تو اس کو دے دے انسان. کیونکہ ہماری ایک نیکی کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ صدقہ جو ہم کرتے تو ایک کا 10 گنا اجر ملتا ہے، اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ 700 گنا تک بھی پہنچ جائے اجر، اور اس سے بھی زیادہ. اٹ آل ڈیپینڈس کہ ہماری نیت کتنی زیادہ خالص ہے، ہم نے کن حالات میں کیا. اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ ایک کام کا درجہ 700 اور 700 سے زیادہ تک بھی بڑھا دے. اچھا، اب اگلی آیت ہے کلو، ہر چیز، ہر اطعام، کھانے، تمام کھانے، کانا تھے، حلن حلال، بنی اسرائیل کے لیے بھی تمام وہ کھانے حلال تھے جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں. الا مگر ما جو حرما حرام کیا اسرائیل علیہ السلام. اسرائیل کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. تو جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ چیزیں چھوڑ دی تھی، وہ نہیں کھاتے تھے، اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اونٹ کا دودھ نہیں پیتے تھے. یہ ان کی اپنی کوئی ریزن تھی، یا بیماری تھی کوئی، یا پھر کوئی نظر مانی تھی. بہرحال وہ
ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتے تھے. تو ما حرم اسرائیل علی نفسہ، اپنی ذات پر، من قبلی، اس سے پہلے، ان یہ کہ تنزل، نازل کی گئی، تورات کے نزول سے پہلے جو ہے وہ بنی اسرائیل پر بھی، بنی اسرائیل نے جو یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو اپنی ذات پر یہ چیزیں، کچھ چیزیں روک دی تھی، نہیں کھاتے تھے، تو وہ تورات کے نزول سے پہلے تھا، کیونکہ تورات تو بہت بعد میں نازل ہوئی تھی نا. حضرت یعقوب علیہ السلام تو حضرت ابراہیم کے پوتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بہت بعد میں بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے. تو اور تورات جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی. تو تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ چیزیں اپنے اوپر خود سے روک لی تھی، وہ نہیں کھاتے تھے. تو ان کی اولاد نے سمجھا کہ یہ چیزیں حرام ہیں اور انہوں نے بھی اس کو کھانا چھوڑ دیا تھا. ورنہ ایسے نہیں تھا کہ یہ چیزیں حرام تھی بنی اسرائیل پر. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل پر بھی وہ تمام چیزیں حلال تھی جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہے. لیکن تورات سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ چیزیں اپنے نہیں کھاتے تھے، تو ان کے اولاد نے بھی ان کو چھوڑ دیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ فرمارے قل، کہہ دیجئے، فَأْتُو، پس لے آؤ، بالتورات، تورات کو، فَتْلُوہا، پھر پڑھو اس کو، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے. تو اس آیت میں اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہودی جو آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو وہاں پر یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی باتیں بتاتے تو وہ تنقید کرتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانا جائے، حالانکہ وہ خود سمجھ گئے تھے، پہچان گئے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. تو وہ آئے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی آیت آتی اس پر تنقید کرتے تھے کہ لو یہ کیسے نبی ہے کہ وہ خود کو کہتے تو ہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طریقے پر ہوں، لیکن یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے الگ باتیں بتا رہے ہیں. یہ ان کا مقصد ہوتا تھا تاکہ لوگ ان سے اسلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تنقید کا جواب دیا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ ان کا یہ دعویٰ جو یہ کرتے ہیں کہ ملت ابراہیمی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے تھے کہ میرا جو دین ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے طریقے کا ہے. ملت ابراہیم سے کیا مطلب ہے کہ ملت جو ہے، خیر انشاءاللہ میں ملت کو بعد میں سمجھاؤں گی انشاءاللہ، کیونکہ آگے بھی آ رہا ہے یہ. تو بہرحال یہودیوں نے تنقید کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ملت ابراہیمی سے ہیں، تو پھر اونٹ کا گوشت اور دودھ تو آپ کی شریعت میں کیوں حلال ہے؟ کیونکہ یہ چیزیں تو حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے حرام آ رہی ہے، اور تورات میں بھی یہ حرام ہے. گویا کہ یہ لوگوں سے اس طرح سے ظاہر کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ حلال بتایا اس اپنی شریعت میں، اور ساتھ ساتھ دعویٰ بھی یہ کرتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر ہی ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت پر ہی ہوں. تو پھر یہ چیزیں تو بہت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حرام آ رہی ہے، تو اب اچانک سے کیسے یہ چیزیں حلال ہو گئی، یہ ان کا مطلب تھا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کا جواب دیا کہ تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے. اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو تورات کو لاؤ، پڑھ کر بتاؤ کہ کہاں تورات میں لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل پر تورات کے نزول سے پہلے بھی یہ چیزیں حرام تھی. یعنی کہیں سے تو تم کو دلیل ہونی چاہیے، تم کہاں سے یہ بات لا رہے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اعتراض کیا اور حقیقت بتائی کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ چیزیں شروع سے حلال ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کا استعمال چھوڑ دیا تھا کسی ذاتی سبب سے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں تورات سے پہلے حلال تھیں، ٹھیک ہے، لیکن بنی اسرائیل پر چونکہ بطور سزا ان پر کچھ حلال چیزیں حرام کر دی تھی. مطلب کیا ہوا کہ شروع سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جو چیزیں حلال تھیں ان میں سے کچھ چیزیں بنی اسرائیل پر حرام کر دی گئی تھی تورات میں. کیونکہ ان کو سزا دی گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے
ان کے برے رویے اور ان کی سرکشی کی وجہ سے وہ چیزیں ان پر حرام کی تھی. تو یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ سورہ الانعام میں اور سورہ النساء، سورہ انعام کی آیت نمبر 146 اور سورہ النساء کی آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں کہ ان کو بطور سزا اللہ نے سخت کر دی ان کی شریعت. دیکھیے یہودیوں کی شریعت اسلام کی شریعت سے بہت زیادہ سخت تھی. ان کے اوپر جو احکامات تھے وہ بہت ہی زیادہ اسٹرکٹ تھے ہم سے. تو یہ کیوں اسٹرکٹ کر دیے تھے اللہ تعالیٰ نے؟ کہ ان کی شرارتوں کی وجہ سے. یہ جب بھی کوئی حکم ان کو پتہ چلتا تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرتے، سوالات کی بہتات کر دیتے اور اعتراضات کرتے، ہیلے بناتے. تو اللہ تعالیٰ جتنا زیادہ یہ سوال کرتے تھے اتنا ان کی شریعت کو مشکل بناتے تھے. جیسے ہمارے پاس مثال ہے سورہ بقرہ میں ان کو کہا گیا کہ گائے کو ذبح کرو. انہوں نے کوئی بھی گائے پکڑ کے اس وقت ذبح کر سکتے تھے، مگر ان کی نیت نہیں تھی تو وہ بہانے کرنے لگے کہ اچھا تو گائے کیسی ہو، کتنی عمر کی ہو، کیا کلر ہو اس کا. تو یہ ساری جتنا سوالات انہوں نے کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا مشکل کر دیا کہ پھر ان کو وہ گائے ڈھونڈنا بہت مشکل ہوئی اور بہت مہنگی ان کو لینی پڑی. تو یہ ان کی سزا تھی. اور اسی وجہ سے ان کے کچھ کھانے بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر حلال کھانے حرام کر دیے تھے. یہ لوگ کیوں اعتراض کرتے تھے؟ یہودیوں کا کیا مقصد تھا کہ یہ ایسے اعتراضات کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ تو اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ اس طرح کے اعتراضات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کریں، کیونکہ مدینہ میں یہ جو اہل کتاب تھے تو عرب جو جہالت کے دور میں عرب ان کی بڑی عزت کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے یہ بڑے ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتابیں آئی ہوئی ہیں، یہ بڑے علم والے لوگ ہیں، تو ان کی عزت کرتے تھے. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو بہت سے لوگ ان سے پوچھتے تھے یہودیوں سے کہ آپ کے خیال میں یہ نبی سچے ہیں یا نہیں ہیں؟ کیونکہ ان کو یہ تھا کہ ہاں یہ تو ان کے پاس بھی اللہ کے رسول آئے تھے تو یہ تو فوراً پہچان لیں گے. تو یہ لوگوں کو شک میں ڈالنے کے لیے کہتے تھے نہیں، یہ ان کے تو احکامات ہی کچھ عجیب سے ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے نہیں لگتے ان کے کیونکہ دیکھیں یہ تو ہمارے پاس تو ایسے ایسے احکامات تھے اور یہ تو انہوں نے تو سارے احکامات بدل دیے ہیں حلال حرام کے بارے میں بھی. تو ایک تو یہ مقصد تھا کہ لوگوں کو کنفیوز کریں اور دین سے روکیں. دوسرا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ نے پنشمنٹ کے طور پر ان کے اوپر کچھ حلال چیزیں حرام کی تھی، تو ان کو یہ بہت ہی غصے میں آ گئے. ان کو جیسے ظاہری بات ہے کہ ان پر ڈائریکٹ ایک طرح سے چور کو جیسے پکڑا گیا سامنے تو ان کی چوری پکڑی گئی، تو انہوں نے پھر اس کے بہانے شروع کیے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم کو تو تورات میں ہی لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ چیزیں جو ہم پر حرام تورات میں کی گئی وہ تو حضرت ابراہیم کے زمانے سے ہی حرام تھی، اور ہم تو اسی طریقے پر چلے ہیں جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا. ہاں یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچھ نئی نئی باتیں بتا رہے ہیں جو کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، جو کہ کہیں پہلے ہم نے نہیں سنی. اور حضرت ابراہیم کا حوالہ کیوں دیتے تھے کہ جو قریش تھے، جو مکہ کے اور مدینہ کے مشرکین تھے، ان کو حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو پہچانتے تھے، بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کے طریقے پر چل رہے ہیں. جیسے میں نے بتایا پہلے کہ حج بھی کرتے تھے، وہ چاہے مشرکانہ طریقے سے حج کرتے تھے، مگر چونکہ حضرت اسماعیل وہاں تھے اور حضرت ابراہیم آئے تھے تو ان کو یہ ساری چیزیں پتہ تھی. اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دے کے کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسی باتیں تو کبھی نہیں کی تھی. اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کہنا یہی تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر میں ہوں. قرآن میں بھی یہی بتایا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی پیروی کریں. اچھا، لفظ ملت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دیکھیں دین جو ہے وہ اللہ کا دین ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے، لیکن لفظ ملت وہ ہوتا ہے کہ جب پیغمبر کو اللہ تعالیٰ جو طریقہ بتاتا ہے کہ اس طرح سے رہ کر اس طرح سے باتیں سمجھا کے جو تفصیل دین کی تفصیل جو پیغمبر کرتا ہے اپنے عمل سے
لوگوں کے لیے نمونہ بنتا ہے اس کو ملت کہتے ہیں پیغمبر کی. تو حضرت ابراہیم کی ملت کا کہنے سے کیا مقصد ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں. تو مطلب یہ کہ حضرت ابراہیم اتنے زیادہ یکسو تھے اللہ کے لیے کہ وہ اللہ کے لیے بڑی سے بڑی قربانی نے کبھی سوچا تک نہیں، بس جو حکم آیا کر دیا. اللہ نے فرمایا چھوٹے سے بچے کو، ابھی پیدا ہوا ہے چھوٹا سا ہے، اس کو اس کی ماں کو تم صحرا میں چھوڑ کے آ جاؤ، تو مکہ کے صحرا میں چھوڑ کے آ گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے بیٹے کو قربان کرو، تو اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. یعنی کہ ہر موقع پر انہوں نے اللہ کے ہر حکم کو ایسے یکسو ہو کے مانا کہ ان کے پاس جیسے بالکل ان کا دھیان جیسے ہر چیز چھوڑ کے صرف اللہ کی طرف تھا. تو یہ مطلب ہے کہ ملت ابراہیمی پر چلو. یہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ آپ ملت ابراہیمی پہ چلے، تو مطلب یہ تھا کہ دین کے لیے یکسو ہو کر چلے، اللہ کی توحید میں یکسو ہو کر چلے. ورنہ شریعت میں تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ظاہر ہے کہ ہر نبی کی شریعت میں پختگی آتی گئی وقت کے ساتھ ساتھ اور حالات کے ساتھ ساتھ. اللہ تعالیٰ نے جس زمانے کے لیے جس حد تک انسانوں کا ارتقاء ہوا، انسان کی عقل میں جتنی بڑی، اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے شریعت میں بھی وسعت دی. تو دین ہمارے اسلام کی شریعت کامل شریعت ہے، جو کہ تمام انبیاء کے جو بھی شریعت دی گئی ان سب کا مجموعہ ہے جیسے، یا ان کا خلاصہ ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فمن تو جو کوئی افطرا جو گھڑ لے علی اللہ اللہ پر الکاذب جھوٹ من بعد ذالک اس کے بعد یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سب بتا دیا، خلاصہ کر دیا، اس کے بعد بھی اگر کوئی اللہ پر جھوٹے دعوے کرتا ہے. اور اللہ کے پر جھوٹے دعوے ان کا کیا تھا کہ وہ اپنے حلال حرام میں خود سے طریقے بنا کر کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے، یہ تورات میں ہے، تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ اللہ نے ایکسپلین کر دیا، اس کے بعد بھی اگر کوئی جھوٹے دعوے کرتا سے باز نہیں آتا تو پھر کیا ہے فَأُولَٰئِکَ تو یہ لوگ ہم الظالمون، تو یہ ظالم ہے. اور ظالم کا مطلب یہاں پر کیا ہے کہ یہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، وہ اپنے لیے جہنم کے مستحق اپنے آپ کو بنا رہے ہیں، ابدی عذاب اور اللہ کے غصے کو کما رہے ہیں خود اپنے گناہوں سے. یہ مطلب ہے. قل اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہہ دیں صدق اللہ سچ فرمایا ہے اللہ نے، فاتبعوا تو پیروی کرو، ملت طریقے کی ابراہیم علیہ السلام کی، حنیفاً یکسو ہو کر. وما کانا اور نہیں تھے وہ من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہاں پر ملت ابراہیم کی پیروی کرنے کا حکم دیا. اور ملت کیا ہوتا ہے؟ رسول کا طریقہ. رسول صلی اللہ کوئی بھی رسول جب آتا ہے اپنی قوم کے لیے ایک طریقہ، اپنی زندگی جس طریقے سے گزارتا ہے، جو باتیں سکھاتا ہے، اس کو ملت کہتے ہیں. تو دین اللہ کا ہوتا ہے اور ملت کی نسبت رسول کی طرف کی جاتی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر آپ کے لیے ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. آپ کے جو اسوہ حسنہ تھے، آپ کے جو خوبصورت طریقے تھے، جس طریقے سے آپ نے زندگی گزاری، یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح حضرت ابراہیم بالکل یکسو تھے کہ بس اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف ان کا دھیان تھا اور اللہ کے ہر حکم پر بغیر چوں چرا کے جس طرح عمل کرتے تھے، تو اس طرح کے اسی طریقے سے فالو کرے. وما کانا اور نہیں تھے وہ من المشرکین. یہاں بتا دیا گیا کہ یہ جو دعوے کرتے تھے نا بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل، یعنی کہ جو عرب تھے وہ بھی کہتے تھے ہم تو حضرت ابراہیم کے طریقے پر ہیں. اسی طرح جو یہود تھے وہ بھی حضرت ابراہیم کے طریقے پر کہتے تھے، مگر شرک دونوں طرف تھا. مشرکین بتوں کی پوجا بھی ساتھ ساتھ کرتے تھے، اور یہود نے بھی انہوں نے بھی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی کہا اور اللہ کے ساتھ نافرمانیاں کی.
اور پھر دعویٰ حضرت ابراہیم کے طریقے کا کیا تو اللہ نے کہا کہ حضرت ابراہیم تو مشرکین نہیں تھے، تم لوگ شرک کرتے ہو. حضرت ابراہیم جو تھے وہ تو یکسو ہو کے توحید پر چلتے تھے. پھر اللہ نے فرمایا ان بے شک اولا پہلا بیت گھر وضع بنایا گیا للناس لوگوں کے لیے للذی وہ جو ببکہ جو مکہ میں ہے، مبارکن جو باعث برکت ہے، وہدن اور ہدایت ہے، للعالمین تمام جہانوں کے لیے وہ ہدایت کا ذریعہ ہے. تو یہ آیات جو ہے 93 سے لے کر 96 تک انشاءاللہ اس کا خلاصہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی ہوں کیونکہ یہ ساری کنیکٹڈ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہود کے کچھ اعتراضات کا جواب دیا ہے. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ مدینہ میں ہجرت کے بعد چونکہ مشرکین کے علاوہ یہودی بھی تھے نا وہاں پر، تو مشرکین عرب یہودیوں کا احترام کرتے تھے. یہ میں نے آپ کو بات بتا دی کہ مشرکین عرب جو تھے وہ یہودیوں سے دین کے بارے میں ان کی عزت کرتے تھے، اسی لیے وہ ان کا مشورہ بھی چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جو اعتراضات یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے ان کو جواب دیا ان آیات میں. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم 90 یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے خود صدق اللہ کہو اللہ نے سچ بات کہی تو ملت ابراہیم کی پیروی کرو. یہاں پر اب اس کی تفسیر باقی ہے. اولا بیت پہلا گھر، مکہ جو ہے خانہ کعبہ جو ہے وہ انسانوں کے لیے عبادت کا پہلا گھر ہے. اللہ دنیا سے دنیا کا وجود آیا، یہ پہلا عبادت خانہ یا پہلی مسجد ہے جو کہ انسانوں کے لیے بنائی گئی. ٹھیک ہے. اور یہود کا دعویٰ تھا کہ پہلا گھر جو تھا وہ بیت المقدس تھا. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک ان کا اعتراض تھا کہ بیت المقدس جب اللہ کا پہلا گھر ہے تو وہ اس کو چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو کیسے قبلہ بنا لیا، کیوں انہوں نے اپنا قبلہ بدل لیا ہم سے، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں. تو حضرت ابراہیم کا قبلہ تو بیت المقدس تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، پہلا گھر جو عبادت خانہ بنا وہ مکہ میں ہی تھا. اور ہم نے سورہ بقرہ میں وہ آیت پڑھی کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ وَإِسْمَاعِيلُ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر بنیادوں کو کھڑا کر رہے تھے مکہ کی، یعنی مکہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے. تو دیکھیں اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بیت المقدس ہے، جو خانہ کعبہ ہے اس کی پہلی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنیادیں نہیں بنائی، بنیادوں پر دیواریں بنائی تھی انہوں نے. گویا کہ خانہ کعبہ کی بنیادیں پہلے سے موجود تھی. تو وہ دیواریں جو ہے خانہ کعبہ جو ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین پیدا کیے اس وقت سے خانہ کعبہ کو اللہ کی زمین پر عبادت خانہ بنایا. اس کو سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام نے بنایا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی قواعد، اس کے بنیادوں کو، چونکہ وہ مٹ چکی تھی، عمارت ہٹ چکی تھی وقت کے ساتھ ساتھ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ یہاں پر آپ کھودے تو بنیادیں نکل آئی تھی، اور ان بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں بنائی تھی. تو گویا کہ سب سے پہلا گھر جو ہے وہ مکہ ہے، وہ مکہ نہیں کیا کہتے ہیں خانہ کعبہ ہے. اور جو یہودی جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ بیت المقدس پہلا گھر ہے تو یہ صحیح نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سی مسجد ہے کہ زمین پر سب سے پہلے بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسجد الحرام. تو حضرت ابو ذر نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سی مسجد؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسجد اقصی. مسجد اقصی جو ہے وہ بعد میں بنائی گئی. تو ان کے درمیان 40 سالوں کا فرق ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، انہوں نے مسجد اقصی کی بنیادیں رکھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 40 سال پہلے
خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھایا تھا. ٹھیک ہے, ان کے ایک طرح سے ان کے یہودیوں کا ان کے اعتراضوں کا جواب اللہ نے دے دیا. پہلا اعتراض ان کا حلال حرام کے بارے میں تھا, دوسرا اعتراض ان کا خانہ کعبہ کو خانہ کعبہ کو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں قبلہ بنایا ہے. تو گویا یہ ان کا کہنا تھا کہ یہ رسول صحیح نہیں ہے, یہ سچے رسول نہیں ہے. اللہ نے اس بات کا بھی جواب دے دیا کہ نہیں, خانہ کعبہ ہی انسانوں کا پہلا قبلہ اللہ نے چوز کیا تھا, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی کو قبلہ بنایا تھا, اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کو قبلہ بنا رہے ہیں, اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے طریقے پر ہے. ٹھیک ہے, اب اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں خانہ کعبہ کے بارے میں بتائی. فیہ, اس میں آیاتن, نشانیاں ہیں, بیناتن, روشن, مقام ابراہیم, اس میں مقام ابراہیم بھی ہے, جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ جس پتھر پر چڑھ کے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے, تو اس پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہیں. اور جو لوگ وہاں گئے انہوں نے دیکھا ہوگا مقام ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خانہ کعبہ میں نشانیاں ہیں, اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے کہ حضرت ابراہیم کے پیروں کے نشان بھی موجود ہے. گویا کہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی بنایا تھا. ومن دخلا, اور جو داخل ہو گیا اس میں, اس گھر میں, یعنی کہ جو یہاں سے مسجد حرام میں ہم جو جاتے ہیں, کانا ہو گیا آمنن, امن والا. اللہ نے مکہ میں حرم بنایا, اور اس حرم میں اس کو امن والی جگہ بنا دی. ٹھیک ہے, اور وللہ, اور اللہ کے لیے ہے, علی الناس, لوگوں پر, حج کرنا, البیتی, گھر کا, من استطاع, جو استطاعت رکھتا ہو, الہی, اس کی طرف, سبیلاً, راستے کی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حج کا حکم دیا, حج کو اس آیت کے ذریعے حج کو فرض قرار دیا. ومن کفر, اور جو کفر کرے گا, فإن اللہ, تو بے شک اللہ تعالیٰ, غنی, بے پرواہ ہے, عن العالمین, تمام جہان والوں سے. تو یہاں پر کچھ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہے. پہلی بات یہ کہ خانہ کعبہ جو مسجد حرام ہے اور جو حرم کا علاقہ ہے وہ سب کیا ہے, امن والا ہے. اور یہ امن کی ہمیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی. سورہ بقرہ میں ہم نے اس دعا کو پڑھا تھا, اور سورہ ابراہیم میں بھی ہے, آیت نمبر 35 میں نہیں, سورہ بقرہ کی آیت نمبر میں نے نہیں لکھی, لیکن اس میں سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کو امن والا بنا دے. تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی, اس گھر کو امن والا بنایا. اور سورہ ابراہیم آیت 35 میں بھی حضرت ابراہیم کی دعا ہے کہ یہ دوسری دعا ہے کہ جب کہ ابراہیم نے دعا کی, اے میرے پروردگار, اس سرزمین کو امن کی سرزمین بنا, اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے محفوظ رکھ. تو یہ دعا اللہ نے قبول فرمائی تھی, اور اس کی برکت سے اس شہر حرم کو جیسے جو آپ کو پتہ ہے کہ 4 مہینے حرام مہینے ہیں, 4 مہینے عرب کے شروع سے یہ چلے آ رہے تھے, رجب, ذی القعدہ, ذی الحج اور محرم. ان مہینوں کے علاوہ ہر جگہ خون ریزی ہوتی تھی اور جنگیں ہوتی تھی, مگر اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو, حرم کو اتنا عزت والا بنایا, اتنا امن والا بنایا کہ حدیث کی روح سے نہ اس میں قتال کیا جا سکتا ہے, نہ خون ریزی, نہ شکار, یہاں تک کہ درخت یا کانٹوں کو بھی, وہاں کے درخت اور کانٹوں کو بھی اکھاڑنا منع ہے. تو اتنا اللہ نے اس کو امن والا بنا دیا, اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ یہاں پہ حج کا جو حکم اللہ تعالی نے حج کو یہاں پر فرض قرار دیا, حج کی فرضیت ہے اس آیت میں. تو دیکھیں دوسری جگہ قرآن میں ہے, سورہ حج آیت نمبر 26-27 میں ہے, اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کے پاس اس ہدایت کے ساتھ بسایا کہ میرا کسی
میرا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیو، اور میرے گھر کا طواف، قیام اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک رکھنا، اور لوگوں میں حج کی منادی کر دو۔ یہ حکم قرآن میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا سورہ حج آیت نمبر 26-27 میں کہ لوگوں میں حج کی منادی کر دو، وہ لوگ تمہارے پاس پیادہ اور لاغر اونٹوں پر تمام گہرے راستوں سے آئیں گے۔ تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلا حکم دیا گیا تھا کہ حج کا، اور حج کا اناؤنس کرنا۔ اب دیکھیں اس زمانے میں تو کوئی ایسا نہیں تھا کہ انسان لاؤڈ سپیکر پر اٹھ کے جواب دے، پر بولنا شروع کر دے کہ اعلان کر دے، مگر اللہ تعالیٰ نے لوگوں تک یہ بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت حج کو پہنچایا، اور اس میں جس کو بھی پھر استطاعت ہے، پھر اب حج فرض کر دیا گیا، اور مسلمانوں پر حج فرض ہے۔ تو استطاعت سے کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، مالی استطاعت، اتنا مال کم از کم ہو کہ حج کے اخراجات پورے کر سکے، سفر میں ہمارے پاس زیادہ راہ ہو اتنی کہ انسان اپنا خرچے پر حج کر سکے۔ دوسری، صحت کی استطاعت، انسان اتنی صحت ہو کہ یہ سفر پورا کر سکے اور حج کر سکے۔ اگر بہت بیمار انسان ہے تو اس میں استطاعت نہیں ہے تو اس کو حج سے وہ معذور ہے۔ اچھا، اسی طرح حالات، پورا من حالات ایسے نہیں کہ جنگیں ہو رہی ہیں، ہر جگہ پر لوگوں کو مار ڈالتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ حج کے سفر میں بہت زیادہ خطرہ ہے، جنگ چل رہی ہے اور انسان کے لیے جان کی خطرہ ہے، تو ان حالات میں حج انسان اگر نہ کرے تو ان حالات میں ٹھہر جائے تو صحیح ہے۔ اچھا، باقی استطاعت موجود ہے، لیکن انسان انتظار کر رہا ہے کہ حالات ابھی سیف نہیں ہے تو انتظار کر سکتا ہے۔ اسی طرح کسی عورت کو اگر محرم نہیں ہے، اس کا شوہر بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، بھانجا بھتیجا بھی نہیں ہے، جو اس کو ایسا کوئی رشتے کا آدمی نہیں ہے زندہ جو کہ اس کے لیے محرم بن سکے، تو پھر اس عورت کے لیے پیسہ بھی ہو تو بھی اس کے پاس پیسہ بھی ہے، صحت بھی ہے، لیکن محرم نہیں ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ حج کے لیے یہ اس حکم میں آ جاتی ہے کہ اس کے پاس استطاعت نہیں ہے۔ تو استطاعت میں کتنی چیزیں آ گئی؟ مالی استطاعت، جسمانی استطاعت، حالات اس قابل ہوں کہ انسان کر سکے حج، اور عورت کا محرم موجود ہو۔ یہ ساری سہولتیں ہیں، ساری چیزیں، تو پھر انسان کے لیے حج اگر نہیں کوئی کرتا تو اس پر کفر کا دعویٰ کیا گیا کہ جو اس کے انتظار کرتا ہے، یعنی اس میں بھی اس کو بھی اس سے انکار کرتا ہے، تو پھر اللہ غنی ہے عالمین سے، اللہ کو پرواہ نہیں ہے، اللہ نے تمہیں حکم دیا، اب تم اللہ کا صاف حکم نہیں مانتے ہو اور اپنے آپ کو اس عبادت سے محروم کرتے ہو، تو اللہ کو پھر پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک طرح سے بہت وعید ہے، سخت ایک طرح سے دھمکی ہے ان لوگوں کے لیے جس کے پاس ساری استطاعت موجود ہے اور وہ حج نہیں کرتے۔ حدیث میں بھی ایسی حدیثیں بھی ملتی ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسے آدمی کے لیے سخت وعید ہے جو کہ حج کے بالکل قابل ہے، اس کے پاس سب چیزیں موجود ہے اور وہ پھر بھی حج نہیں کر رہا۔ یہاں پر اس آیت کا جو سیاق و سباق سے اگر ہم دیکھیں تو یہودیوں پر ایک طرح سے یہ حج کا حکم ان آیات کے ساتھ رکھا گیا تاکہ یہودیوں کے جو اعتراضات تھے کہ یہ خانہ کعبہ کو انہوں نے کیوں قبلہ بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے سے بتا دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ خانہ کعبہ کا حج کا طریقہ چل رہا ہے، تو اس شریعت میں بھی اللہ نے اس کو قائم رکھا ہے، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے پر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، کیونکہ یہودیوں کا اعتراض تھا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کر ہیں۔ اچھا، اور یہ کہنے سے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان کو پتا تھا کہ جو عرب لوگ ہیں وہ حضرت ابراہیم کے طریقے پر اگر ثابت ہو گیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے پر ہے تو عرب جلدی مسلمان ہو جائیں گے، اس لیے وہ کہتے تھے نہیں یہ حضرت ابراہیم کا طریقہ نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حج کے حکم کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات رکھ دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے حکم دیا گیا تھا حج کا، ٹھیک ہے۔ پھر قل، کہہ دیجئے،
یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما کیوں، تکفرونا تم کفر کرتے ہو، بآیت اللہ اللہ کی آیت کے ساتھ، واللہ اور اللہ تعالی شہید گواہ ہے، علی اوپر، ما تعملون تم جو کرتے ہو۔ گویا کہ ان کو سمجھایا بھی جا رہا ہے اور ایک طرح سے ڈانٹا بھی جا رہا ہے کہ تم یہ ساری حرکتیں کر کے کیوں تم کفر کر رہے ہو، تم کیوں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے ہو، جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ سچے نبی ہے، اور تم جھوٹے تم بہانے کر کے خود بھی انکار کرتے ہو اور لوگوں کو بھی روکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے تمہارے رویوں سے، اور یہ ایک دھمکی ہوتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، مطلب یہ کہ اللہ تمہیں اس کا بدلہ، اس کا عذاب دے گا، اس کا گناہ تمہارے لیے لکھا جا رہا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، ان سے کہے کہ اے اہل کتاب، لما کیوں تم، تصدون تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، من جو آمنا جو ایمان لائے، تبغونہا تم تلاش کرتے ہو، عوجن کوئی ٹیڑھ، وانتم اور تم، حالانکہ تم شہداء تم گواہ ہو، وما اللہ اور نہیں اللہ بغافل غافل عما اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ یہاں پر ان سے کہا گیا کہ تم کیوں لوگوں کو روکتے ہو، اے اہل کتاب، آپ اہل کتاب سے کہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا اہل کتاب سے کہو کہ تم اللہ کے راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو اور ان میں عیب ٹٹولتے ہو، حالانکہ تم خود گواہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یہاں پر صاف لفظوں میں ان سے کہہ دیا گیا کہ تم بہانے بنا کر اور جھوٹے اعتراضات کر کے لوگوں کے دلوں میں شک ڈالتے ہو اور لوگوں کو ایمان لانے سے روکتے ہو، خود بھی ایمان نہیں لاتے ہو، حالانکہ تم گواہ ہو، تم جانتے ہو، تمہیں تورات میں تمہارے یہ ساری چیزیں موجود ہیں جس سے تم پہچان گئے ہو اس نبی کو، لیکن پھر بھی تم یہ نہ صرف خود انکار کرتے ہو بلکہ ٹیڑھا پن ڈھونڈتے ہو، اللہ کی آیات میں تم نکتہ چینی کرتے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اعتراض کرتے ہو، اور اس طرح کر کے تم اور لوگوں کو بھی شک میں ڈالتے ہو اور ایمان سے روکتے ہو۔ تو اللہ تمہاری یہ ساری حرکتیں دیکھ رہا ہے، اللہ غافل نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک اور دھمکی آ گئی کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور تم یہ جو کچھ کر رہے ہو تو تم اس کا ضرور تمہیں عذاب ہوگا، تمہیں کچھ جواب دینا پڑے گا۔